اللہ کا شکر ہے کہ بس میری ابو کی خواہش تھی. اس کے علاوہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کافی زیادہ سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہے اگر تم کرنا چاہ رہی ہو تو کرو. اور دیکھیں جیسے ایک مرد کے پیچھے عورت ہوتی ہے نا، ایک عورت کے پیچھے 2-3 مرد ہوتے ہیں. سر ڈی سی صاحب سے میں نے کافی کچھ سیکھا ہے. دونوں دے آر سیزنڈ بیوروکریٹس میں ان کو کہوں گی. ٹھیک ہے، کمشنر صاحب جو ان سے ہیں وہ جب میٹنگز کال کرتے ہیں وہ ان کے اندر پیشنس ہوتا ہے. جب وہ میٹنگس میں بیٹھے ہوتے ہیں پیشنس ہوتا ہے، وہ بات سنتے بھی ہیں پوری. مطلب اکثر ہوتا ہے کہ میں اپنا انٹرسٹ لوز کر دیتی ہوں، لیکن کمشنر صاحب کا پیشنس اس حد تک ہے کہ وہ انٹرسٹ لوز نہیں کرتے. تو میں نے ان سے یہ چیز سیکھی ہے کہ جب آپ میٹنگ میں بیٹھے ہیں آپ دونوں پارٹیز کو پورے طریقے سے سنیں اور پھر اس کے بعد کوئی کنکلوژن ڈرا کریں، ادروائز نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہدایت الرحمان ہوتی ایک مدافع آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس وقت اسسٹنٹ کمشنر مردان میڈم عائشہ طاہر ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے ان کی نجی زندگی اور جو پروفیشنل زندگی ہے اس کے متعلق پوچھیں گے. یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ مردان میں خواتین آفیسر جو ہے وہ مختلف شعبوں میں موجود ہے. جس طرح میڈم عائشہ طاہر بطور اسسٹنٹ کمشنر مردان خدمات سر انجام دے رہی ہے. میرا نام عائشہ طاہر ہے. میرا تعلق لاہور پنجاب سے ہے. اور سی ایس ایس کی آپ نے جو بات کی، میں نے اپنا سی ایس ایس 2019 کے بیچ میں کیا تھا. میری فرسٹ اٹیمپٹ تھی اور اللہ کا شکر ہے 2019 میں نے اپنا سی ایس ایس کیا تھا. اور میرٹ لسٹ پہ میری اوپن میرٹ پہ 35ویں پوزیشن تھی، جس پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی ہو گیا اور اچھی پوزیشن بھی آئی. اور اس کے علاوہ ٹریننگ ہوئی تھی، ایک آن لائن تھی اور دوسری ٹریننگ ہماری پی اے ایس کیمپس مال روڈ لاہور پہ ہوئی تھی. اس کے بعد میں پی ایم آر یو سی ایس آفس میں 1 مہینہ میں نے وہاں پہ کیا ہے، فرسٹ پوسٹنگ تھی. اس کے بعد بنیر اے سی خدوخیل 3 مہینے میری وہ پوسٹنگ تھی. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے مجھے انہوں نے مردان میں پوسٹ کیا ہے، اور جتنا میرے سے ہوگا اور جتنا ہو سکے گا میں مردان کے لیے کام کروں گی. ابھی مجھے تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہیں مردان میں، اور مجھے امید ہے کہ جو لوگوں کی امیدیں ہیں مجھ سے، جو میرے سینئرز کی مجھ سے امیدیں ہیں، جو میری اپنی خود مجھ سے امیدیں ہیں، میں اس پہ پورا اتروں اور سب کی خدمت کر سکوں. اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اپنے خاندان سے، اپنے ان لاز سے بھی اور اپنی فیملی سے بھی آئی ایم دا فرسٹ ون جس نے سی ایس ایس کیا. اس سے پہلے بیوروکریسی میں ہمارا، ایون پولیٹیشنس میں بھی ہمارے فیملی میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ابو کی فیملی جو ان سے مائیگریٹڈ تھی فرام انڈیا، یہاں انہوں نے تھوڑی اسٹرگل کی تھی. امی کی فیملی سیٹل تھے لاہور میں، لیکن ان کی فیملی میں سے بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ بس میری ابو کی خواہش تھی. اس کے علاوہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کافی زیادہ سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہے اگر تم کرنا چاہ رہی ہو تو کرو. اور دیکھیں جیسے ایک مرد کے پیچھے عورت ہوتی ہے نا، ایک عورت کے پیچھے 2-3 مرد ہوتے ہیں. ایک اس کا شوہر بھی ہوتا ہے، بھائی بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کا باپ بھی ہوتا ہے. تو مجھے میری فیملی کی طرف سے بہت سپورٹ تھی. اس وجہ سے میں اپنے گھر سے اتنی دور یہاں پہ بیٹھی ہوں اور بہت کانفیڈنٹلی اپنا کام کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مائی فیملی ول آلویز سپورٹ می. اچھا، آپ کی جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. کسی حد تک ہمارے ہاں خواتین کو کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ ایجوکیشن ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ یہ ایک پرسیپشن ہے کہ سیکیور جاب ہے. سیکیورٹی کی وجہ سے پھر ہسبینڈس کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ آپ ایجوکیشن یا ٹیچنگ کی طرف ہی جائیں. تو ٹھیک ہے، اب خاتون کی مرضی ہے، صحیح ہے. میرا ٹیمپرامنٹ ایسا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ مطلب میرا نا پیشن نہیں تھا ٹیچنگ، صحیح ہے. میں نے پھر اپنے ہسبینڈ کو بتایا، میں نے کہا میں تو سی ایس ایس کی طرف، مطلب میرا فیلڈ جاب کی طرف تھوڑا زیادہ ہے. تو اس پہ وہ کہتے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئی ول سپورٹ یو. ہمارے کچھ ہیں اصول ہیں، ابھی بھی ہیں کہ ہم نے بچوں کو ٹائم دینا ہے، بچے اپنے ساتھ رکھنے ہیں. تو میں جہاں جاتی ہوں بچے میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اور مطلب ہم نے فیملی ویلیوز پہ اور فیملی لائف کو کمپرومائز نہیں کرنا. میری جاب کی وجہ سے یا میرے ہسبینڈ کی جاب کی وجہ سے ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ
وہ بھی اپنی جاب کو ٹائم دیتے ہیں اور رسپیکٹ دیتے ہیں, اور وہ مجھے بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنی جاب کو ٹائم دو اور رسپیکٹ دو, کہ اللہ تعالیٰ نے جو پوزیشن تمہیں دی ہے اس کا استعمال اس طریقے سے ہو کہ ہم کل کو جب جواب دہ ہونا تو ہمارا سر جھکے نا. سو ان دیٹ سینس آئی وڈ سے کہ جتنا مجھے میرے ہسبینڈ نے سپورٹ کیا شاید کوئی نہ کر سکے. اچھا, میرا پیغام یہ ہوگا کہ دیکھیں جو خواتین کو مسائل پیش آتے ہیں نا شادی کے بعد, اس میں نو ڈاؤٹ وہ مسائل ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خاتون جون سی ہے وہ ایک گھر کی زندگی اب اپنی فیملی لائف کو چھوڑ کے اور بالکل باہر کے کام کرنا شروع ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, فیملی لائف کو دیکھیں. ایک سب سے بڑی بات تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, پیرنٹس والدین ہوتے ہیں, 2 لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جتنا والدہ کا کردار ہوتا ہے بچوں کی زندگی میں اتنا والد کا بھی ہونا چاہیے. پھر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کا معاشرہ ایسا ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو ان لاز ہیں یا ہمارے جو اپنے والدین ہیں وہ بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, تو ان کی بھی سپورٹ ہمیں اپنے پاس رکھنی چاہیے. پھر اس کے بعد کہیں جا کے ایک عورت اس قابل ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیشن کو یا اپنی جو ایک ورک لائف ہے اس کو پرسیو کر سکے. پھر وہ اپنے بیلنس مینٹین کرنا ہے. تو اس کے لیے میرا مشورہ سب کو یہی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کے بچے ہیں, آپ کی فیملی لائف چل رہی ہے, تو سب سے پہلے تو آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے سوچیں کہ آپ نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. کتنا ٹائم آپ کے ہسبینڈ بچوں کو دیں گے, کتنا آپ دیں گی, کس فیلڈ کو وہ پرسیو کریں گے, کس کو آپ کریں گی. ٹھیک ہے, ایک کنسنسس بنائیں, ایک پلان بنائیں. بہت چیزیں آسان ہو جاتی ہیں جب آپ جاب میں چلے جاتے ہیں نا, جب آپ کی پہلے سے کمیونیکیشن ہوتی ہے تو بعد میں چیزوں کو مینیج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اپنے بچوں کو بھی میں نے تو اپنی بیٹی کو بھی بٹھا کے بتایا تھا کہ بیٹا اس طرح ماما جاب پہ جایا کریں گی, آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوگا. اس کو اندازہ ہے, وہ اب اس طریقے سے ضد نہیں کرتی, وہ اس طریقے سے اپنی پڑھائی پہ بھی توجہ دیتی ہے, اور شی از ہیپی کہ اس کی امی جاب کرتی ہیں. اس میں تو میری سب سے پہلی بات اس میں یہ ہوگی کہ کے پی بھی میرے لیے گھر ہی ہے, میرے ملک کا حصہ ہے, تو میرے لیے گھر ہی ہے. تو اور کلچرل ڈفرینس آتا ہے جب آپ پنجاب سے کے پی میں آتے ہیں, ڈیفینیٹلی آتا ہے, لیکن دیکھیں وہ آپ کا کلچر ہے نا, اور اس کو عزت دینا میرا کام ہے, اور میں نے پورے طریقے سے عزت دی. اور مجھے جتنی یہاں عزت ملی ہے میں سمجھتی ہوں شاید مجھے اتنی پنجاب میں نہیں ملتی. صحیح ہے, جب آپ عزت دیتے ہیں آپ کو عزت ڈیفینیٹلی ملتی ہے. کے پی کی مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی ہے, خواتین کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں, بہت زیادہ. مجھے ایک دفعہ کہنا پڑتا ہے, سب لوگ بات مان لیتے ہیں, اور یہ چیز انفارچونیٹلی میں نے اتنی زیادہ پنجاب میں نہیں دیکھی. دیتے ہیں, امپاورڈ ہوتی ہیں خواتین, خود امپاورڈ ہوتی ہیں, لیکن یہاں بہت عزت ہے ماشاءاللہ سے, بہت. تو میں باقیوں کو بھی انکریج کروں گی, ایون یہاں کی جو خواتین ہیں میں ان کو بھی انکریج کروں گی, آپ آگے آئیں, آپ اس معاشرے کا حصہ بنیں, آپ اچھی پوزیشنز پہ آئیں. جب آپ اچھی پوزیشنز پہ آ کے لوگوں کے لیے اگزامپل بنتے ہیں, مردوں کو جب آپ دیکھیں, جب آپ ایک پوزیشن پہ بیٹھے ہیں, آپ نے اس معاشرے کو, اپنے سینئرز کو, لوگوں کو بتانا ہے یو آر کمپیٹنٹ انف, کام کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, جب آپ کام کریں گے لوگ آپ کو عزت بھی دیں گے, لوگ آپ کو رسپیکٹ بھی دیں گے, آپ کی وجہ سے لوگ باقیوں کو بھی رسپیکٹ دیں گے. میں نے اپنے کمشنر سے اور ڈی سی صاحب سے میں نے کافی کچھ سیکھا ہے. دونوں دے آر سیزنڈ بیوروکریٹس میں ان کو کہوں گی. ٹھیک ہے, کمشنر صاحب جو ان سے ہیں وہ جب میٹنگس کال کرتے ہیں وہ ان کے اندر پیشنس ہوتا ہے. جب وہ میٹنگس میں بیٹھے ہوتے ہیں پیشنس ہوتا ہے, وہ بات سنتے بھی ہیں پوری. مطلب اکثر ہوتا ہے کہ میں اپنا انٹرسٹ لوز کر دیتی ہوں, لیکن کمشنر صاحب کا پیشنس اس حد تک ہے کہ وہ انٹرسٹ لوز نہیں کرتے. تو میں نے ان سے یہ چیز سیکھی ہے کہ جب آپ میٹنگ میں بیٹھے ہیں آپ دونوں پارٹیز کو پورے طریقے سے سنیں, اور پھر اس کے بعد کوئی کنکلوژن ڈرا کریں, ادروائز نہیں. جہاں تک ڈی سی صاحب کی بات ہے, وہ تو ماشاءاللہ سے ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے, وہ ہر انسان کو اتنے اچھے طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہی سیکھنے کے لیے بہت ہے. ٹھیک ہے, پھر ان کی ایڈمنسٹریشن جو ان سی ہے وہ کافی اچھی ہے. وہ جہاں سختی کرنی ہوتی ہے وہ انہوں نے ہمیں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ میں آپ لوگ جا کے کریں. تجاوزات کے حوالے سے نا 2 چیزیں ہیں. ایک تو جو تجاوزات ہیں جو پرماننٹ ہیں,
ٹھیک ہے. اس پہ ہم لوگوں نے ڈیٹا وغیرہ اپنا پریپیئر کیا ہے, اس پہ بھی انشاءاللہ کارروائی شروع کی جائے گی. دوسری ہے کہ جو ٹیمپریری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ میں نے کام شروع کیا. چاٹو چوک سے ہم لوگوں نے شروع کیا تھا, اس کو تھوڑا سا خالی کروایا ہے. اب اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا جو کاروبار چل رہا ہے نا وہ چلتا رہے, اور ہمیں بھی چلتا رہنے دینا چاہیے. ایڈمنسٹریشن کو بھی چاہیے کہ دیکھیں حالات اتنے خراب ہیں, انفلیشن کے حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ کبھی کبھی ہم بھی بازار جا کے سوچتے ہیں کہ پرائس ہائک ہے, ریئلٹی ہے ایک, ٹھیک ہے, ہمیں بھی ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہے کہیں پہ. تو ہماری اس میں کوشش ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں اگر چوک بند ہے, ٹریفک کی وجہ سے مسئلے ہیں, تو وہ عوام کو بھی مسئلے ہیں, لیکن آپ نے نا بیلنس قائم کرنا ہوتا ہے ایک, ٹھیک ہے. بیلنس اس طریقے سے قائم کرنا ہوتا ہے, جو ریڑھی والا ہے نا اس کو بھی اتنا تنگ نہیں کرنا کہ وہ اس بیچارے کا روزی روٹی بند ہو جائے, لیکن آپ نے عوام کے لیے بھی اتنا راستہ کھلا چھوڑنا ہے کہ ان کے بھی آنے جانے کے راستے بند ہو جائیں. صحیح ہے. تو میری کوشش پھر یہی ہوتی ہے کہ وہ میں بیلنس قائم کروں. میں روز چیکنگ کے لیے ٹی ایم او کو کہہ دیتی ہوں, بھیج دیتی ہوں. میں نے میٹنگز کال کی ہیں اس سلسلے میں. میٹنگز میں نے زیادہ اس لیے کال کی ہیں تاکہ یہاں بیٹھ کے زیادہ مسئلے حل ہوں, تو ان لوگوں کو بھی نا وہ ایک چیک اینڈ بیلنس رہے گا کہ ٹھیک ہے ہم نے کرنے ہیں. اس حوالے سے ایڈمنسٹریشن نے کافی زیادہ کام کیا. جتنے انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی ہم نے پورا ہوم ورک کیا اس کے اوپر. اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن نکالا گیا کہ یہ انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, تاکہ لوگوں کو دیکھیں لوگوں کو کم از کم پتہ ہوگا نا تو وہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. جب انویسٹمنٹ کٹ آف ہو جائے گی تو ہمارا ان کے خلاف ایکشن لینا بھی آسان ہو جائے گا, بیکاز دے آر مافیاز کو آپ ایک دم جا کے ہاتھ ڈال کے پکڑ نہیں سکتے, آپ کو ان کا گھیرا کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. ان کا عوام سے کنیکشن کاٹیں گے, ان کو بدنام کریں گے, ان کو ایکسپوز کریں گے, سب کچھ کریں گے. تو اس کے اوپر ہم نے ایکشن لیا ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیز بند بھی کی ہیں, سیل آف بھی کی ہیں, اس پہ میٹنگز بھی کال کی ہیں, اس کی نوٹیفیکیشنز آفس آرڈرز بھی نکالے ہیں, اور ابھی تک اس پہ کام چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اب مسئلہ دیکھیں پھر وہی بات ہے نا, آپ نے بیلنس کریٹ کرنا ہے. آبادی زیادہ ہو رہی ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر بنے, لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ایک اربن سوسائٹی کی طرف جائیں. اب ہم نے پلانڈ کر کے لے کے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب ہماری گورنمنٹ کا آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پہ کام کس طریقے سے چل جاتے ہیں, صحیح ہے. اس چیز کو بھی کنٹرول کرنا ہے. تو بس یہ سب کچھ ملا کے اس کو کنٹرول کرنے کی, اس کو اس طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں کہ یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ پیدا ہو. صحیح ہے. میں نے اپنا ہوم ورک کیا ہے. اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اور میری ٹیم ہم لوگ دورے کریں گے, یہ فلور ملز کے کریں گے. اس کے علاوہ جو پوائنٹس ہیں وہاں پہ جائیں گے, تاکہ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے نا مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے, اوپر لوگوں کے ساتھ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ایڈمنسٹریشن کو بہتر کیا جائے. جب میل ایڈمنسٹریشنز ہوتی ہیں نا اس کے اندر کرپشن کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ جب ایڈمنسٹریشن کو پلیٹ فارم کے اوپر لے کر آتے ہیں, اس کو باقاعدہ پیٹرن کے اوپر لے کے آتے ہیں, پھر آپ کرپشن کو روک سکتے ہیں. تو آئی ول ٹرائی مائی فرسٹ کہ میں سب سے پہلے جا کے جو میل ایڈمنسٹریشن پریکٹسز ہیں ان کو ختم کرواؤں, پھر اس کے بعد جو کرپٹ پریکٹسز ہیں اس کے اوپر. ہاں جی بالکل. جس طرح آپ نے تفصیلی طور پر اسسٹنٹ کمشنر خاتون اسسٹنٹ کمشنر میڈم عائشہ طاہر کی باتیں سنی, یقینی طور پر یہ ان خواتین کے لیے ان کے لیے اعتماد کے قابل ہوں گی, اعتماد کا ایک فضا قائم ہوگا جو کہ انہوں نے کی ہے. یقینی طور پر خصوصاً ان خواتین کے لیے جو شادی شدہ ہے, اور اکثر خواتین کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے اب شادی کر لی تو ہمارے آگے تعلیم کا کیا پیدا. تو میڈم طاہرہ نے جس طرح اپنی باتوں میں بتایا کہ انہوں نے شادی کے بعد یہ جو مقام حاصل کیا ہے وہ اپنے والدین کی دعائیں اور خصوصاً اپنے ہسبینڈ شوہر کی طرف سے بھرپور تعاون کی وجہ سے حاصل کیا. تو یقینی طور پر ان خواتین سے ہماری بھی اپیل ہے کہ وہ حوصلہ نہ ہارے, ہمت نہ ہارے, آگے بڑھے, اور اس پوزیشن پہ آنے کے لیے انہیں محنت بھی کرنی پڑے گی,
اپنے والدین کی دعائیں بھی حاصل کرنے ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی اور شوہر کی جو مدد ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے حاصل کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے جو ہمارے مہمان ہوں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہدایت الرحمان ہوتی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔